ایش ملا صاحب سورت سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میری فیملی کے پاس کچھ شیئرز لانگ ٹائم سے ہیں، کافی سالوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے شیئرز میں انویسٹ کیا ہے، لیکن تب شریعہ کمپلائنٹ شیئرز ہیں یا نہیں پتہ کرنے کا صحیح طریقہ پتہ نہیں تھا۔ ہم کو بس اتنا پتہ تھا کہ شیئرز کی کمپنی کا بزنس حلال ہونا چاہیے، لیکن اب پتہ چلا کہ فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل انالائسس کرنے کے بعد شریعہ کمپلائنٹ شیئر میں ہی انویسٹ کر سکتے ہیں، تو اس حساب سے ہمارے پہلے سے انویسٹڈ بہت سارے شیئرز نان شریعہ کمپلائنٹ ہیں، تو اب ان شیئرز کا کیا کرنا چاہیے، اور اگر سیل کر دیں تو پروفٹ اور لاس کا کیا کیجیے گا، اور کیپٹل کا کیا ہوگا، اور سیل کرنے پر جو چارجز یعنی ٹیکسز وغیرہ لگائیں گے تو وہ کون سے پیسے میں سے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ شیئرز کمپلائنٹ سٹیٹس اتنے لانگ ٹائم انویسٹمنٹ پیریڈ میں ملٹیپل ٹائم چینج ہوا ہو، تو یہ کیسے پتہ کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے ماضی میں نان شریعہ کمپلائنٹ کی شیئرز خرید رکھے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی یہ کہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوتے ہیں، نان شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوتے ہیں، یہ بات اس کو پتہ ہی نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ جہالت تھی، ناواقفیت تھی، اور جہالت کی بنیاد پر اگر کوئی معاملہ ہوا ہو تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جہالت کی بنیاد پر اگر ہوا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، جاننے کے بعد جان بوجھ کر نان شریعہ کمپلائنٹ کے شیئرز اگر خریدتے ہیں تو اس پر گناہ ہوگا۔ اب اس پر آتے ہیں کہ اب اس میں جو کیپٹل ہے اور پروفٹ ہے اس کا کیا حال ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ کا انویسٹمنٹ کا کیپٹل تھا وہ تو آپ پورا لے سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں۔ البتہ پروفٹ کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو نان شریعہ کمپلائنٹ شیئرز ہے ان کا پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اگر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ بھی جاتا ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے آپ اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑے گی کہ جس کمپنی کو آپ نے شیئر لیا تھا ہو سکتا ہے کچھ سالوں تک وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو، کچھ سالوں تک وہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہو، تو آپ جو اس طرح کی شریعہ کمپلائنٹ یا نان شریعہ کمپلائنٹ شیئرز کی جو لسٹ تیار کرتے ہیں ان لوگوں کی خدمات آپ لے سکتے ہیں۔ تاسیس ہے، مصفہ ایپ ہے، اسلامک سٹاکس ہے، اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں اس وقت جو انالائز کرنے کا کام کرتی ہے، تو ان کے پاس اس کی پوری لسٹ بھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر 2024 میں یہ اگر نان شریعہ کمپلائنٹ ہے تو ہو سکتا ہے 22 میں یہ شریعہ کمپلائنٹ ہو یا اس سے پہلے یہ شریعہ کمپلائنٹ ہو، تو پورا ان کے پاس حساب موجود ہوتا ہے، تو ان کی خدمات کے ذریعے سے آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ پروفٹ آپ کا یہ شریعہ کمپلائنٹ یعنی حلال ہے اور کتنا پرسنٹ پروفٹ آپ کا حرام ہے، یا آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو حرام کمائی آپ کے پاس آئی ہے یہ حرام کمائی آپ کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا ہے، آپ کے لیے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال اور یہ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ اس میں سے جو ٹیکسز اور چارجز کٹتے ہیں وہ کس میں سے کٹیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں میں سے ہوں گے، یعنی اصل جو کیپٹل ہے اس میں سے بھی وہ ڈیڈکٹ ہو جائیں گے اور پروفٹ میں سے بھی ڈیڈکٹ ہوں گے، تو یہ اس کا بھی حساب کرنا پڑے گا کسی جانکار کے پاس بیٹھ کر کہ کتنے ٹیکسز آپ کے اوپر بیٹھے ہیں اور وہ کتنے پرسنٹ ہے، کیپٹل پر ہے یا پروفٹ پر ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ کو اس کا حساب کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں مزید آپ کی رہبری کے طور پر یہ بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی شیئرز خریدیں تو شریعہ کمپلائنٹ شیئرز ہی خریدنا چاہیے، اور پھر وہ خریدنے کے بعد بھی آپ اس پر مطمئن نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو بار بار نظر رکھنی پڑے گی۔ ہر کوارٹر میں بعض مرتبہ کمپنیز کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، تو اس پر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی تاکہ آپ کی کمائی حلال رہے اور مشتبہ یا حرام کمائی آپ کے حصے میں نہ آئے۔ اسی طرح اس سلسلے میں جو آپ سے لا علمی ہوئی ہے، جہالت ہوئی ہے، اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے ایسا ہے کہ جیسے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہی نہ گئے ہوں، صاف ستھرا آدمی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو جو بھی پروفٹ ملتا ہے یا اس مسئلے کے علاوہ جب بھی آپ کوئی پروفٹ کماتے ہیں شیئر مارکیٹ سے، تو اس وقت میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ماہرین بتاتے ہیں کہ آپ کو اس کا پیوریفیکیشن کرنا چاہیے۔ پیوریفیکیشن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5% جو بھی آپ کو شیئرز ملتے ہیں، جو بھی آپ کو پروفٹ ملتا ہے، اپنے پروفٹ کا 5% حصہ ویسے ہی نکال کر صدقہ کر دیں تاکہ کسی بھی طرح کا اشتباہ اور کسی بھی طرح کی شک والی کمائی آپ کے حصے میں نہ آئے۔